حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں دو جلسے بلائے، دو اجتماع بلائے۔ عالم ارواح ایک عام آدمی کی روحوں کا یہ عمومی اجتماع، اور ایک انبیاء علیہ السلام کی روحوں کا یہ خصوصی اجتماع ہے۔ اور ان دونوں اجتماعات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ مطالعہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عالم ارواح میں آپ کی تشریف آوری کا کس قدر اہتمام ہے۔ میں نے عرض کیا ایک اجتماع کو عام انسانوں کی روحوں کا عمومی اور عوامی اجتماع ہے، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ساری روحوں کو میرے رب نے عالم ارواح میں جمع کر کے فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، زمین کو فرش بناؤں گا، آسمان کو چھت بناؤں گا، دن کے اجالے دوں گا، رات کے سناٹے دوں گا، چاند کی چاندنی دوں گا، سورج کی کرنیں دوں گا، موسموں کی تغیر دوں گا، صحت دوں گا، تندرستی دوں گا، والدین کی محبت دوں گا، اولاد کی نعمت دوں گا۔ بتاؤ ان نعمتوں کے سمندر میں رب کس کو مانو گے؟ اپنی زمین کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ مجھے رب مانو گے یا نہیں؟ میں سب کچھ تمہیں یہ دوں گا۔ الست بربکم، مجھے رب مانو گے یا نہیں؟ مجھے مشکل کشا اور حاجت روا مانو گے یا نہیں؟ اپنی زمین کی نیاز مندیاں میرے سامنے پیش کرو گے یا نہیں؟ الست بربکم قالوا بلی۔ سب نے بجا زبانوں پر کہا جب ساری نعمتیں آپ ہمیں دیں گے، آپ ہمارے خالق، آپ ہمارے مالک، آپ کی نعمتوں کے سمندر میں ہم کھوتے کھائیں گے تو رب بھی آپ کو ہی مانیں گے۔ قالوا بلی، کیوں نہیں؟ آپ کو ہی رب مانیں گے۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فرمایا تم بھی اس عہد و پیمان پر گواہ رہو اور میں بھی ہوں۔ یہ عہد و پیمان ہوا اور وہ جلسہ برخاست ہوا۔ یہ عام لوگوں میں دوسرا خواص کا انبیاء علیہ السلام کی روحوں کا اجتماع ہوا، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ رب الجلال نے انبیاء کی مبارک کو جمع کر کے فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، نبوت کا تاج تمہارے سر میں سجاؤں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا۔ تم نے اپنی قوموں کو میرا پیغام پہنچانا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم سب کے بعد اللہ کے آخری رسول آئیں گے۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، تمہاری تصدیق کریں گے، لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اے نبیوں تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ لتؤمنن تاکید کا صیغہ ہے، لتؤمنن به ولتنصرنہ، ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے عرض کی وہ تو ہم سب کے بعد میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے، ہم تو اپنے وقتوں میں اپنی امتوں کو آپ کا پیغام پہنچا کر جا چکے ہوں گے، ہم کیسے ان کی مدد اور نصرت کریں گے؟ رب الجلال نے فرمایا اپنی قوموں کو میرا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہیں بتاتے جانا کہ ہم سب کے بعد اللہ کے آخری رسول آئیں گے، یہی تمہاری مدد ہے، یہی تمہاری نصرت ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا
سابقہ کتابوں میں، تورات، زبور میں، انجیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کہ سب سے آخر میں اللہ کے آخری رسول تشریف لائے۔